جی بالکل، بدنام زمانہ اور پاکستان کا صف اول کا دشمن مظلوم شہریوں کو قاتل بدنام زمانہ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری عرف شہاب المہاجر افغانستان کے شہر کنڑ میں جہنم واصل ہو گیا ہے۔ یہ دہشت گرد نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد اور اس کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آیا تھا۔ دہشت گرد افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور اس نے کابل کے سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ یہ متعدد حملوں میں ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان اور افغانستان میں شریک رہا۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اپریل 2020 سے نہ صرف اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کا سرغنہ تھا بلکہ تمام تر آپریشن کا ماسٹر مائنڈ اور ہیڈ آف آپریشن بھی تھا۔ دسمبر 2021 میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے اسے عالمی سطح کا دہشت گرد قرار دیتے ہوئے سینکشن لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین اس کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے ساتھ اس کے سر پر $10 ملین کی انعامی رقم بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ دہشت گرد پاکستان اور دنیا بھر میں بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشن لیڈ کے طور پر نامزد رہا۔ دہشت گرد ثناء اللہ کے بہیمانہ حملوں میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، امام بارگاہ قصہ خانی بازار پشاور کا خودکش حملہ، ننگرہار افغانستان میں جیل کو توڑنے، پاکستان میں راکٹ حملوں، ایران میں شاہ چراغ کے مزار پر دھماکے، مزار شریف میں دھماکے، افغانستان میں اہل تشیع کی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد پر خودکش حملے، سفارت خانے پر خودکش حملے، لوگون ہوٹل پر چائنیز باشندوں پر حملے، کابل ایئرپورٹ پر افغانستان پر بڑے حملے اور دیگر بے شمار ایسے حملوں میں مرکزی حصہ رکھتا تھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو نے بھی اپنی ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ دہشت گرد ثناء اللہ جو کہ داعش کے خراسان گروپ سے جس کا تعلق تھا اس کا اہم ترین رکن تھا، تمام تر آپریشن کو منظور کرتا تھا اور آپریشن کے لیے فنڈ جمع کرتا تھا۔ یہ بدنام زمانہ دہشت گرد جو ہے یہ نامعلوم طریقے سے ہلاک ہو گیا ہے اور یہ پوری دنیا کے بہت سے ممالک کو اس دنیا میں مطلوب تھا اور خاص طور پر پاکستان کو یہ مطلوب تھا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے کسی جو دہشت گردی تھی اس کے پیچھے یہ ماسٹر مائنڈ تھا، آپریشن ہیڈ بھی رہا ہے بلکہ اس وقت بھی آپریشن ہیڈ کے طور پر داعش کے یہ کام کر رہا تھا اور خراسان گروپ کے اور دہشت گرد کے حملوں میں اس نے پاکستان کے علاوہ ازبکستان، ایران اور تاجکستان کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا، پاکستان میں حملے کرتا رہا۔ 2020 میں اس نے یہ تمام ماسٹر مائنڈ جو ہے یہ اس کا رہا اور 2021 میں اسے سینکشن لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے نوید اکبر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ تمام تر جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس حوالے سے اور جس طور سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز مزید سامنے آئی اب تک؟ دیکھیں جی، یہ بدنام زمانہ دہشت گرد جو ہے جیسے ابھی بتایا کہ یہ افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے اور پرسرار طور پر ہلاک ہوا ہے۔ کیسے ہلاک ہوا ہے اس کی تفصیلات جو ہے ابھی سامنے آنی ہے، لیکن یہ اس کو آپ ایک بہت بڑا دہشت گرد بلکہ بدنام زمانہ ترین دہشت گرد اس کو قرار دے سکتے ہیں اور یہ پاکستان کا صحیح معنوں میں صف اول کا دشمن تھا، معصوم شہریوں کے قتل میں ناب اور ملوث رہا اور خاص طور پر اس نے پاکستان میں جو ہے کابل میں پاکستان میں اس نے بہت سے حملوں میں اس کا حصہ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پشاور میں جو ہے مسجد پر حملہ کیا اور اس نے دہشت گرد یہ بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی رہا ہے اور پاکستانی سفارت خانہ جو تھا کابل میں اس پر بھی اس نے حملہ کیا تھا، امام بارگاہ قصہ خانی بازار پشاور میں خود کا حملہ کیا تھا، ننگرہار افغانستان میں اس نے جیل توڑی تھی، اس کے ساتھ تاجکستان میں راکٹ حملوں میں یہ ملوث رہا، ایران میں شاہ چراغ کے مزار پر دھماکہ کیا اس نے، مزار شریف میں اس نے اہل تشیع کی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا، روسی سفارت خانے پر خودکش حملے میں ملوث رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنیز باشندوں پر لوگون ہوٹل میں جو ہے اس نے کابل میں حملہ کیا، کابل ایئرپورٹ پر اس نے حملہ کیا، تو بہت سے ایسے حملے ہیں جن میں یہ ملوث تھا اور اس کے سطح پر جیسے میں نے آپ کو بتایا بین الاقوامی سطح پر $10 ملین کی انعامی رقم رکھی گئی تھی اور اس کو بین الاقوامی جو سینکشن لسٹ ہے اس میں بھی ڈالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمام تر جو اس سینیریو کے اوپر اب تک اپڈیٹس آ رہی ہیں نوید، یہ بتائیے گا کہ ہلاکت کے حوالے سے کچھ اور شواہد ہیں جن کو اب تک شیئر کیا گیا ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا اسرار ہلاکت تھی، کیسے پتہ چلا، کہاں سے ان کی باڈی ملی، کچھ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہوئے؟ جی بالکل، جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں انہوں نے اس کو تصدیق کر دی ہے، پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ثناء اللہ غفاری جو ہے یہ مارا گیا ہے افغانستان میں پرسرار طور پر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گرد حملوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ ایران، تاجکستان اور افغانستان میں بھی شریک رہا اور یہ کابل کا ایک غفاری مدرسہ ہے، وہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کی کا جو خاندان تھا وہ بھارت سے ہجرت کر کے
افغانستان گیا تھا، اور یہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا۔ اس کو شہاب المہاجر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کنڑ میں، پاکستان کے شہر ہے کنڑ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس کنڑ میں مارا گیا ہے، اور کنڑ میں یہ دہشت گرد جو ہے جہنم واصل ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات تو ابھی آنی ہے، لیکن اس کی ہلاکت کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دہائی کا بدنام زمانہ ترین جو دہشت گرد تھا یہ اس میں شامل تھا۔ بہت شکریہ نوید اکبر، اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پاکستان کے خطرناک ترین دشمن کی افغانستان میں پر اسرار ہلاکت، اس دہائی کا سب سے بڑا دہشت گرد جہنم واصل دہشت گرد ثناء اللہ غفاری عرف شہاب المہاجر افغان شہر کنڑ میں ہلاک ہو گیا ہے۔